بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا دروسی فقہ المعاملات المالیہ کا، جس کے بڑے بڑے 10 عنوانات ہم نے مقرر کیے تھے، طے کیے تھے، جو آپ کے سامنے ہیں. ان 10 عنوانات میں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ ابھی تک پہلے عنوان سے متعلق جاری ہے، بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. اس کے بارے میں چند اہم باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ نشستوں میں. آج کی نشست میں بھی ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. آج کی نشست میں خرید و فروخت کی ایک اہم قسم بے صرف کے اصول اور احکام پر گفتگو ہوگی، اور بے صرف کے اصول و احکام چونکہ تفصیل طلب ہے تو اس لیے کوشش کریں گے کہ آج کی نشست اور اس سے اگلی 1 یا 2 نشستوں میں مزید اس موضوع کو مکمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. تو نشست نمبر 16 سے آگے ہماری جو ہے کچھ نشستوں تک یہ موضوع رہے گا، بے صرف کے اصول اور احکام. یہ بے صرف کے تعارف تفصیلی تو آگے آئے گی، لیکن یہ ہے کہ یہاں صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بے صرف کو جو صحیح مفہومی ترجمہ ہے ایکسچینج آف گولڈ اینڈ سلور سے کیا جا سکتا ہے. ویسے تو بے صرف کے احکامات بہت زیادہ ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن ان تمام کو اگر ہم خلاصہ کے طور پر چند پوائنٹس میں تقسیم کرنا چاہے تو 9 پوائنٹس میں ہم ان سب کو جمع کر کے آسانی کے طور پر ان کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے معاصر علماء اور قدیم فقہاء نے بے صرف کے تحت جتنی بحثیں کی ہیں تو ان سب کو ملا کر ان 9 پوائنٹس میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہمارا ہے بے صرف کا مفہوم، دوسرا ہے بے صرف کی کچھ خاص شرائط، تیسرا پوائنٹ ہے صرف ما فی الذمہ یہ کیا ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کون سی صورت بے صرف کی ہے اور کون سی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ سا. پھر نمبر 5 پہ سونے چاندی کے علاوہ جو کرنسیز وغیرہ ہے اس کا حکم، پھر موجودہ کرنسی اور نقود کی شرعی حیثیت. نمبر 7 پہ پھر ہے سفتجا اور اس کا حکم. نمبر 8 پہ پھر کرنسی کے ذریعے سونا خریدنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں، کون سی صورت جائز ہے. اور نمبر 9 پہ کہ اس بے صرف کے تحت ایک بات بار بار کی جاتی ہے تماثل یا مساوات، اس کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے ہم پہلی بات دیکھ لیتے ہیں کہ بے صرف کا مفہوم کیا ہے. تو ہر معاملے کو سمجھانے کے لیے جس طرح پہلے لغوی تعریف کی جاتی ہے اور پھر اصطلاحی، تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ بے صرف کے لغوی طور پر تو صاد، را اور فا کے کئی معنی آتے ہیں. 2 معنی اس کے بڑے مشہور ہے، ایک معنی پھیرنا اور دوسرا معنی خرچ کرنا، کنزیومنگ. تو یہ 2 عربی ڈکشنری میں اور بھی اس صرف کے معنی آتے ہیں، لیکن یہ مشہور معنی یہ 2 ہے، یعنی پھیرنا اور اسی طرح جیسے منہ پھیرنا یا اس طرح، یا اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے خرچ کرنا. جہاں تک فقہی اصطلاح کی بات ہے تو علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع میں اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، اور انہوں نے پہلے جملے میں اس کی تعریف کی ہے اور اگلے جملے میں اس تعریف کی وضاحت کی ہے. ان کا ارشاد وہ لکھتے ہیں کہ بے صرف کیا ہے، اسم لبیع الاثمان المطلقہ بعضها ببعض یا بعضها ببعض، کہ مطلق ثمن کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، یعنی بعض مطلق ثمن کو دوسرے بعض مطلق ثمن کے بدلے میں بیچنا. پھر آگے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور یہ کیا ہے، سونے کو سونے کے ساتھ کے بدلے بیچنا، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا، یا ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے بیچنا، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا. تو آسان الفاظ میں اگر اردو میں بے صرف کا مفہوم سمجھانا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سونے چاندی کا آپس میں تبادلہ کرنا بے صرف کہلاتا ہے، اور اس کی بنیادی طور پر یہی 3 صورتیں نکلتی ہے. ایک کہ دونوں طرف سونا ہو، یعنی سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے. نمبر 2 کہ چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو، یعنی چاندی کا دونوں طرف چاندی ہے.
اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف چاندی اور دوسری طرف سونا ہو. تو یہ بنیادی طور پر بے صرف کا اطلاق اور بے صرف اسی کا مفہوم انہی کے تحت گھومتا ہے، سونا اور چاندی کے تبادلے کے ساتھ. یہی وجہ ہے اگر ایک طرف سونا ہو اور دوسری طرف نہ سونا ہے نہ چاندی، کوئی اور چیز ہے، تو اسی لیے اس کو علماء بے صرف نہیں مانتے. بہرحال اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی کہ کیا یہ صورت بھی بے صرف میں آتی ہے یا نہیں، کہ ایک طرف سونا یا چاندی ہے اور دوسری طرف کرنسی ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اب ہم آتے ہیں بے صرف کے تحت دوسرے اہم پوائنٹ کی طرف، وہ ہے بے صرف کی خاص شرائط. ویسے تو خرید و فروخت کی جو دیگر عمومی شرائط ہے جو ہم نے ابتدائی نشستوں میں ان تمام شرائط کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ خرید و فروخت کے لیے وہ شرائط تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شریعت نے کچھ خاص بیوع کی اقسام کے لیے الگ شرائط بھی طے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ بے صرف کے لیے ان شرائط کے علاوہ کچھ خاص شرائط بھی ضروری ہے. انہی خاص شرائط کا تذکرہ کریں گے. اور اسی طرح شریعت نے آگے بے سلم کے لیے بھی کچھ خاص الگ شرائط طے کی ہے، استثناء کے لیے بھی الگ شرائط طے کی ہے. تو وہ جو عمومی شرائط جو ہم نے شروع کی تھی وہ تو تقریباً ہر معاملے کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ معاملات کی الگ سے خاص شرائط بھی ہے. تو یہ بے صرف کی خاص شرائط کو دیکھ لیتے ہیں. بے صرف کی خاص شرائط 4 ہے. پہلی شرط ہے کہ مجلس عقد میں دونوں عوض پر قبضہ کرنا، دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کرنا. یہ ہے بنیادی طور پر بے صرف کی پہلی شرط. یعنی اگر دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہے، تو اس کی سب سے بنیادی شرط کیا ہے کہ دونوں طرف کی چیزوں پر اسی جگہ قبضہ کیا جائے. اگر ایک چیز پر قبضہ کر لیا گیا اور دوسری چیز ادھار کر لی گئی یا دونوں چیزیں ادھار کر لی گئی تو یہ شرعاً ممنوع ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فقہائے حنفیہ کے ہاں جو تخلیہ ہوتا ہے، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قبضہ کرنے والے اور جس چیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں رکاوٹوں کو ختم کر کے اس کو کہہ دینا یہ پڑی ہے تمہاری چیز لے لو. تو عمومی طور پر تخلیہ کو بھی قبضہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن بے صرف کے اندر تخلیہ بھی کافی نہیں ہوتا. فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں جو قبضہ ضروری ہے وہ ہے القبض بالبراجم، یعنی باقاعدہ حصی طور پر قبضہ کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ بے صرف کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ جس جگہ کانٹریکٹ کر رہے آپ، جس جگہ آپ بے صرف کر رہے ہیں، اسی جگہ دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے. اگر دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ نہیں کیا تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. بے صرف کی دوسری خاص شرط جو ہے وہ ہے تماثل اور برابری. تماثل اور برابری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب کی چیزیں مقدار میں اور کوانٹٹی میں برابر ہونی چاہیے. مثلا سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہے تو دونوں جانب بالکل برابری ضروری ہے. چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو دونوں جانب بالکل برابری ضروری ہے. رتی برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو یہ صورت سود میں آئے گی، جائز نہیں ہوگی. لیکن اس دوسری شرط کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ دوسری شرط تب ضروری ہے جب دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہو، ایک ہی چیز کی چیزیں ہیں. مثلا دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے تو تب یہ شرط ضروری ہے. اگر دونوں طرف کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہو گئی، مثلا ایک جانب سے سونا ہے اور دوسری طرف سے چاندی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دوسری شرط پھر ضروری نہیں ہے، پھر برابری ضروری نہیں ہے. 1 تولہ سونا دے کر 100 تولے چاندی وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تماثل و برابری تب ضروری ہے جب دونوں جانب سونا ہو یا دونوں جانب چاندی ہو. تو یہ دوسری بنیادی شرط ہے. تیسری بے صرف کی شرط جو ہے وہ ہے کہ خیار شرط کا نہ ہونا. خیار شرط کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خرید و فروخت میں کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے لیے چند دنوں تک اختیار رکھ دے کہ بھئی میں یہ معاملہ تو کرتا ہوں لیکن اس کو پکا نہ سمجھا جائے، مجھے چند دنوں تک اختیار دیا جائے. اگر مجھے معاملہ سمجھ آ گیا تو میں قبول کر لوں گا، اگر مجھے اس مثلا 5 یا 6 دنوں میں معاملہ سمجھ نہیں آیا تو میں واپس کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں خیار شرط. تو بے صرف کے اندر آپ خیار شرط نہیں رکھ سکتے.
اور اس کی بھی بنیادی وجہ وہی ہے کہ بے صرف کے اصل شرط ہی یہ ہے کہ مجلس عقد میں دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے. پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی. تو اس شرط پر عمل ہی تب ہی ہوگا جب خیار شرط نہ رکھا جائے. اگر خیار شرط رکھیں گے تو خیار شرط کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ قبضہ نہ بھی کریں تو جا سکتے ہیں قبضہ کیے بغیر. تو اس لیے پہلی شرط اور تیسری شرط کے درمیان میں پھر تعارض ہوگا کہ اگر خیار شرط کی اجازت دیں گے تو پھر پہلی شرط پہ عمل نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خیار شرط اس میں نہیں رکھ سکتے. چوتھی اور آخری شرط جو ہے وہ ہے اجل، یعنی ٹائم نہ ہونا، مدت کا طے نہ ہونا. یہ بھی یعنی جو تیسری اور چوتھی شرط ہے یہ دونوں نیگیٹو والی شرطیں ہیں، یعنی عدمی شرائط ہے. اجل کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جانب کی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے آپ ٹائم نہیں بتا سکتے، اس کو ادھار اور ٹائم اس کے لیے مقرر نہیں کر سکتے. تو یہی تو وجہ ہے کہ مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہوگا تو ٹائم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایک جانب کی چیز کی وصولی کے لیے ٹائم رکھ دی تو قبضہ نہیں ہوا، اور جب قبضہ نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں بے صرف صحیح نہیں ہے. تو بہرحال اس چوتھی شرط کا بھی علماء تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس عقد میں دونوں پر قبضہ کیا جائے، کسی بھی جانب کی چیز کی وصولی کے لیے کوئی بات کی ٹائمنگ مقرر نہ کی جائے. تو یہ چار اہم شرائط ہے بے صرف کی خاص شرائط. تیسرا نقطہ جو ہمارا تھا بے صرف سے متعلق وہ ہے صرف ما فی الذمہ. یہ ایک اصطلاح ہے اور عمومی طور پر آج کل کے عرب کتب، آج کل کی عرب کتب اور مقالات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. صرف ما فی الذمہ کا عمل تو تقریباً ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن یہ اصطلاح جو ہے یہ عرب علماء نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. آسان مفہوم اس کا یہ ہے کہ بے صرف کا ایسا معاملہ جس میں ایک جانب کی چیز یا دونوں جانب کی چیزیں انسان کے ذمے میں پہلے سے لازم ہو، یعنی ابھی نہیں دی جا رہی بلکہ پہلے سے ہی کسی ایک جانب کی چیز دوسرے پر پہلے سے ہی لازم شدہ ہے، یا دونوں جانب کی چیزیں پہلے سے ہی انسان پر لازم شدہ ہے، تو اس کو صرف ما فی الذمہ کہتے ہیں. اب اس کے تحت اگر ہم دو صورتیں دیکھیں بنیادی طور پر، تو انہی دو صورتوں سے یہ جو ایک لائن کی تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ تعریف بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو دو بنیادی صورتیں ضروری ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک جانب کی چیز انسان کے ذمے میں لازم ہے اور دوسری جانب کی چیز فی الفور دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر کہ میرا آپ کے ذمے قرضہ ہے 10 دینار، حقیقی معنوں میں دینار آج والے نہیں، مطلب سونا. 10 دینار سونا، جو سونے کی دینار ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ نے مجھ سے قرض دیے تھے جو بھی کیا تھا، لیکن آپ کے ذمے لازم ہے. ٹھیک ہے. اب اس 10 دینار کا تبادلہ میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں چاندی کے دراہم کے ساتھ. 100 چاندی کے دراہم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو تبادلہ ہے اس کو کہتے ہیں صرف ما فی الذمہ. کیوں؟ آپ کے ذمے 10 دینار جو سونے کے تھے وہ تو پہلے سے ہی میرے لازم شدہ ہے، اور اس کے بدلے آپ مجھے 100 درہم دے رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے جو ادائیگی ہو رہی ہے 100 درہم کی وہ تو ہو رہی ہے، لیکن میری طرف سے ادائیگی نہیں ہو رہی، کیونکہ میری طرف سے تو پہلے سے ہی آپ کے ذمے چیز لازم ہے. تو یہ صرف ما فی الذمہ کی پہلی صورت ہے کہ بھئی ایک چیز انسان کے ذمے میں پہلے سے ہی لازم ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز دی جا رہی ہے. اب یہ صورت اس کو تمام فقہاء نے جائز لکھا ہے، لیکن اس کے لیے دو بنیادی شرائط ضروری ہے. یعنی اس صورت کے لیے کہ آپ پر میرا سونا لازم ہے، یا آپ پر مثال کے طور پر میرے جو ہے 10 درہم یا 10 دینار لازم ہے سونے کے، اور آپ مجھے اس کے بدلے میں 100 دراہم دینا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے لیے، یا اس کو آپ جدید معاصر صورتوں پر بھی اس کو کا اطلاق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پر میرے $100 لازم ہے، اس $100 جو آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے اس کے بدلے آپ مجھے پاکستانی مثلا 20,000 روپے دینا چاہتے ہیں، یا پیسے دینا چاہتے ہیں. بار صورت تو پیسے دینا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح ایک صورت ہے، اگرچہ حقیقی معنی میں بے صرف ہے یا نہیں وہ تو الگ بحث ہے، لیکن یہ بھی اسی کے تحت آ رہی ہے. تو اس کے جائز ہونے کے لیے دو بنیادی شرائط. ایک شرط تو یہ ہے کہ جس دن تبادلہ ہوگا اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. مطلب آپ کے ذمے میرے $100 قرض تھے اور آپ نے مجھ سے لیے تھے 1 سال پہلے، آج آپ اس ڈالر کے بدلے مجھے پیسے دینا چاہتے ہیں، تو آج کے دن کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا کہ آج کے دن مارکیٹ میں $100 کتنے پاکستانی روپے کے بدلے میں آتے ہیں. 20,000 ہے، 18,000 ہے، 17,000 ہے، وہ آپ مجھے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ سال پہلے والا ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا کہ سال پہلے میں نے آپ کو دیے تھے اور اس دن جو ریٹ تھا، نہیں.
जिस दिन तबादला हो रहा है आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं उस दिन की कीमत का एतबार है मार्केट वैल्यू, और उतने ही देंगे आप। और दूसरी शर्त यह है कि मुकम्मल दराहिम पर मजलिस आकद में कब्जा कर लिया जाए। मुकम्मल दराहिम का मतलब ये है ना कि वो जो दीनार के बदले आप दराहिम दे रहे थे, या दूसरी सूरत पर अगर आप इसको मुंतबिक करना चाहे तो इसका मतलब होगा कि जो डॉलर्स के बदले आप मुझे पैसे दे रहे हैं पाकिस्तानी, वो सारे दे दे आप। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहे कि $50 के पैसे जो 10,000 बनते हैं वो अभी ले लो, 50 के बाद में ले रहे, नहीं, ये सूरत शरअन दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर अदायगी करनी है तो मुकम्मल तौर पे अदायगी करनी जरूरी है, यानी मुकम्मल कीमत की अदायगी। अगर एक्सचेंज करना है तो मुकम्मल तौर पे। हाँ, अगर आपके पास मुकम्मल पैसे नहीं है तो आधे का एक्सचेंज कर ले, मसलन $50 का एक्सचेंज आज कर लेंगे, बाकी $50 अभी एक्सचेंज न करे, बाकी $50 आपके जिम्मे रहेंगे। बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे उस दिन अलग से बाकी $50 का एक्सचेंज कर लेंगे, तबादला कर लेंगे उस दिन की मार्केट रेट के मुताबिक, तो फिर ये ठीक है। तो ये दो बुनियादी शराइत है पहली सूरत के लिए। दूसरी सूरत जो सरफ माफी जिम्मे की वो ये है कि दोनों जानिब की चीज जो है वो जिम्मे में लाजिम है, दोनों जानिब की चीजें जिम्मे में लाजिम है। मिसाल के तौर पर आपके जिम्मे मेरे 10 सोने की दीनार लाजिम थे जो आपने मुझसे किसी जमाने में लिए थे, फिर मैंने 2-3 हफ्ते हुए कि मैंने आपसे 100 दिरहम चांदी के लिए हैं, तो आप पर मेरा सोना कर्ज 10 दीनार और आपके मेरे ऊपर 100 दिरहम के जो चांदी के है वो कर्ज, दोनों जानिब के जिम्मे में चीजें हैं। अब उन दोनों का हम तबादला करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि भाई आपने मुझसे दीनार लिए हैं, मैंने आपसे चांदी लिया है दिरहम, तो लिहाजा उसका तबादला हो गया, चले मेरे दीनार आपके हो गए जो आपके जिम्मे थे, और जो मेरे जिम्मे आपकी चांदी थी वो मेरी। तो ये है सरफ माफी जिम्मा की दूसरी सूरत। इसकी बाकी उलमा ने तो इजाजत नहीं दी, लेकिन फुक़हाए हनफिया इसकी इजाजत देते हैं। फुक़हाए हनफिया कहते हैं कि ये जायज है, और इसके लिए भी तकरीबन वही दो शराइत है कि तबादला जो हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर हो, यानी कि तबादला तो खैर कब्जा तो पहले से ही हो चुका है मुकम्मल चीजों पर, लेकिन कीमत का उसी दिन का एतबार किया जाएगा मार्केट रेट का जिस दिन तबादला हो रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर खुलासा है सरफ माफी जिम्मा यानी तीसरे पॉइंट का।